السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اس آیت پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عظیم معرفت اور علم کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک سوال آپ کے سامنے ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم دنیاوی کام کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ برائی کی مجلس ہو، تو پھر دیکھ لیجئے ہمیں اور آپ کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ پیسے جمع کرنے میں، کمانے میں دل خوش ہوتا ہے. لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ میرے بھائیو، ہم اور آپ جب عبادت کرنے آتے ہیں تو مزہ نہیں آتا ہے، اچاٹ سا محسوس ہوتا ہے، طبیعت نہیں لگتی ہے. طبیعت کب لگے گی؟ جب مسجد سے نکل کے چلے جائیں گے. دل کب خوش ہوگا؟ جب ہم گپ شپ کرنا شروع کر دیں گے. انسان کو لذت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، گپ اور اس طرح کی بات چیت میں مشغول ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، سجدے میں مزہ نہیں آتا. رکوع کرتے ہیں، دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، 1000 طرح کی باتیں ہمیں اور آپ کو یاد آنی شروع ہو جاتی ہے. آخر مسئلہ ہے کیا؟ جب ہم نکل جاتے ہیں عبادت سے، پوری نماز گزر جاتی ہے، ادھر ہی کے ادھر رہ جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو نماز پڑھنے آئے تھے، آپ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تو اس بنا پر آئے تھے کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کریں گے، لیکن پوری نماز کے اندر چین، سکون، اطمینان، لذت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ بہت بڑی مصیبت ہے آج مسلمانوں کی زندگی میں کہ دین میں مزہ نہیں آتا ہے، لیکن دنیا کے ہر کام میں، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، اس میں مزہ آتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے اپنے نفس کا محاسبہ کرے. ایسا تو نہیں کہ دل پر زنگ پکڑ لیا ہے، جس کو اللہ نے ران سے تعبیر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. برے اعمال کے بدلے لوگوں کے دلوں پر زنگ پکڑ لیا ہے. انسان اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، بندوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. انسان اللہ کی عبادت اور دین کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کو محبوب نہیں سمجھتا. دنیا کے تمام کاموں میں اسے مزہ آتا ہے. تو اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی ہے کہ ہر آدمی اس آیت پاک پر غور کرے کہ آخر ہم میں اور آپ میں کیا کمی ہے جس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے عبادت کی لذت کو اور مزہ کو چھین لیا ہے. اللہ نے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو بھی نیک عمل کرے گا، کان کھول کر سن لیجئے، جو بھی نیک عمل بجا لائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال بجا لاتا رہا، ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، کلمے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اسے ہم اطمینان والی زندگی عطا کریں گے. نیک عمل کرتے رہیے، نیک عمل سے بھاگیے مت، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیے، برائیوں سے دور جائیے، گانے بجانے ڈشوں سے دور رہیے، انٹرنیٹ کے فتنے سے دور رہیے. تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے گا. یہ برائیاں کیچڑ ہیں، جب تک آپ ان کیچڑوں سے نہیں نکلیں گے عبادت کی توفیق نہیں ملے گی. اللہ اکبر. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ایک گناہ کی بنا پر کئی دن میں قیام اللیل سے محروم رہا. ایک گناہ نے قیام اللیل سے محروم کر دیا. آج تو ہم بڑے بڑے جرائم کرتے پھر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فرائض سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ایسا مزہ ہے کہ آپ اس مزے میں داخل ہوں گے، اس عبادت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. دنیا کے کام میں مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ آپ کو دین کے کام میں، عبادت کے کاموں میں مزہ آئے گا. اور یہی وجہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایک جنت ہے، کان کھول کر سنیے، دنیا میں ایک جنت ہے جو اس میں داخل نہ ہوا آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی جنت ہے کیا؟ کمانا کھانا، گھر بنانا، تجارت کرنا،
نہیں، یہ جنت نہیں دنیا کی، یہ تو دنیا کی جہنم سمجھ لیجیے آپ۔ حلال ضرور ہے، لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہو چکا ہے، ہم اسی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ دنیا کی جنت یہ ہے جب آپ نے سجدہ کیا، کیا آپ کو رب سے بات کرنے میں مزہ آیا؟ جب آپ نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا مالک کے سامنے، جب آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، تو کیا آپ کو مزہ آیا کہنے میں؟ اللہ اکبر۔ اگر یہی مزہ حاصل ہو جائے تو بات وہیں تک آ جائے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، یا بلال ارحنا بہا، بلال نماز کے ذریعے ٹھنڈک پہنچاؤ، نماز ادا کر کے ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان کہو، اللہ کے سامنے جھکے کہ مزہ آئے۔ اور آج ہم کیا ہیں؟ نماز سے بھاگ کر ہمیں مزہ آتا ہے، نماز سے جتنا دور رہتے اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ پریشانی آتی ہے سب سے پہلے ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بھلا بتائیے، جب اللہ سے اپنا تعلق آپ نے ختم کر لیا تو کون ہے جو آپ کی مدد کرے گا؟ کون ہے جو آپ کی مشکلات کو دور کرے گا؟ آئیے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذرا سا 5 باتیں رکھ دوں کہ اگر وہ 5 باتیں آپ کے اندر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو عبادت کا مزہ آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں، ایک آدمی سو رہا ہے، سونے والے کو کیا ملتا ہے؟ جو سویا سو کھویا۔ سونے سے منع نہیں ہے، کیا اللہ اس کے رسول نے سونے سے منع فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا۔ ایک طرف نیند لیجئے، دوسری طرف اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے لو لگائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و عبادت پر نفس کے ساتھ جنگ لڑیے، نفس کے ساتھ جنگ لڑیے۔ اللہ اکبر۔ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کیسے جنگ لڑ رہے ہیں دنیا کے ساتھ؟ کیسے جنگ لڑ رہے ہیں کمائی کے ساتھ؟ صبح سے رات تک لگے ہوئے ہیں، شام کو سوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اسی فکر میں سوتے ہیں کل کہاں جانا ہے، صبح اٹھ کر کے کہاں جانا ہے۔ فجر میں لوگ نظر نہیں آتے، 6-7 بجے دیکھیے روڈوں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ کہاں گئے اللہ والے لوگ؟ کہاں گئے اللہ کو یاد کرنے والے؟ کہاں گئے رب سے محبت کرنے والے؟ یہ تو دنیا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں۔ اللہ کے بندے فجر میں بھیڑ لگاتے ہیں، تہجد کے اندر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ جب سجدہ کرتے ہیں مزہ آتا ہے کہ دیکھو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکا کر رب سے کچھ مانگ لیں، رب سے محبت کر لیں۔ اس میں اصل مزہ ہے۔ آپ کتنوں ہی کما لیں گے، کیا پیٹ بھر جائے گا آپ کا؟ کتنوں اچھا کھا لیں گے، کیا کل سے نہیں کھائیے گا؟ مین بات یہ نہیں، مین بات یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے رہیں گے، نماز کے لیے کوشش، علم دین کے لیے کوشش، جہاد کے لیے کوشش، روزے کے لیے کوشش، دعوتی کام کے لیے کوشش، اللہ سبحانہ و تعالی ہر بند دروازے کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ دیکھ لیجئے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج پوری دنیا گالیاں دے رہی ہیں، یہ اللہ کے بعد انہی کی محنت و کوشش کا نتیجہ ہے کہ آپ امن و امان دیکھ رہے ہیں۔ آپ شرک یہاں پر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کس بنا پر؟ انہوں نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، دنیا کو دنیا نہیں سمجھا، اللہ کی راہ میں ایسے لگے، اللہ اکبر، شرک کا خاتمہ اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ کرا دیا۔ آج دیکھ لیجئے، کسی انسان کی پوجا نہیں ہو رہی یہاں پر، کسی مرے پڑے کی پوجا نہیں ہو رہی ہے۔ پوجا اگر ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ دیکھ لیجئے، دین خالص ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے آپ میں تھوڑی بہت کمی، لیکن اگر آپ نے اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، یاد رکھیے ان کے لیے امن ہے، وہی سیدھے راستے پر۔ تو پہلی چیز یہ ہے نفس سے جہاد کیجئے مشقت پر، کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے ہم اس کے لیے محنتیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی فجر میں نہیں اٹھتا ہے، کیا آپ نے نفس سے جہاد کیا؟ نفس کے ساتھ مجاہدۃ النفس کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ ایک آدمی عصر میں نہیں آ رہا ہے، آتا ہے ڈیوٹی سے تھک کر کے لیٹ جاتا ہے، آپ آرام محسوس کیجئے نماز کے اندر، آپ آرام محسوس کیجئے کس میں؟ نماز کے اندر، مسجدوں کی طرف بھاگنے میں کوشش کیجئے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ مجاہدۃ النفس ہونا چاہیے عبادتوں پر، کار اطاعت کے اوپر۔ آپ دیکھنے لیجئے، آج ہم خبر کے بہانے بیٹھتے ہیں ڈشوں کے سامنے، اور خبر کے بہانے کیا کیا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ جہاد نہیں کیا ہم نے نفس کے ساتھ۔ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ نفس کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ نفس کے ساتھ ہے۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ پہلی چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اور آپ جو بھی عبادت اللہ نے دیے ہیں یہ رب کی نعمت ہے۔ رب کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ جو لوگ دور ہیں ان سے جا کر پوچھئے کتنے قلق کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری چیز لے لیجئے آپ، تمام گناہوں سے دور رہیے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، اس لیے کہ جو بھی آدمی گناہوں میں پڑے گا، برائیوں میں پڑے گا، برائیوں کی لعنت میں پڑے گا، دل اس کا سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑی مصیبت انسان پر اگر بھیجتا ہے تو وہ آدمی برائی کر کے اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے، برائی کر کے اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کی ایک نماز مس ہوگی، فوت ہو جائے گی، آپ کو قلق ہوگا۔ قلق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ مومن کی مثال گناہوں کے معاملے میں ایسی ہے، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ کس کے نیچے؟ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ڈر ہے کہیں پہاڑ گر نہ جائے، ہر وقت ڈر رہا ہے وہ۔ لیکن جو آدمی فاسق و فاجر ہے، جو آدمی فاسق و فاجر ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ برائی کرتا رہتا ہے، اس کو ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مکھی ناک پہ بیٹھی، مکھی ناک پہ بیٹھی اور ایسے اڑا دیا، ہاتھ سے اس نے اڑا دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے، تمام گناہوں سے دور رہیے، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو علم دین دے گا، عبادات کی توفیق دے گا۔ اور آج ہمارا جو قوت حافظہ کمزور ہے، یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام وکی نے کہا تھا کہ دیکھو علم نور ہے، اللہ اپنا نور نافرمانوں کو نہیں دیتا ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں اور بات کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ کھانا بھی بہت زیادہ کھانا سنت نہیں ہے، کھانا اتنا کھائیے کہ پیٹھ آپ کی سیدھی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کی پیٹھ کو سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، چند لقمے۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ کتنے آنت میں کھاتا ہے؟ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ بالکل ناک تک کھا لیتے ہیں، ظاہر سی بات۔ اور اسی لیے دیکھ لیجئے کھانے کے بعد اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا کہاں ہے؟ بیٹھے تو بیٹھے رہ گئے، پاؤں پھیلایا تو پاؤں پھیلائے رہ گئے۔ ہماری حالت دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ یہ کس بنا پر؟ کہ ہم نے شریعت کی مخالفت کی۔ شریعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہت زیادہ کھانا ہو، 1/3 کھائیے پیٹ، 1/3 پیٹ، اور 1/3 پانی پیجئے اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ یہ چیز آپ کے لیے عبادت پر ممد و معاون ثابت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے پانی پینا ہے، پانی بھی اتنا زیادہ نہ پی لیجئے کہ آپ کو نقصان ہو، نہیں، متوسط انداز میں پیجئے، آپ کی صحت بھی بحال رہے اور انشاءاللہ آپ عبادات کے لیے اٹھ سکیں۔ تیسری چیز، نظر کو زیادہ ادھر ادھر مت کیجیے۔ دیکھ نہ لیجیے، ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اگر کوئی عورت گزر گئی، جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے نظر نہیں ہٹاتے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اچانک نظر پڑ جائے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن جان کر کے نظر ڈالیں گے قیامت کے دن سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کیا اگر ایسے ہی نظر آپ کی بہن اور آپ کی ماں پر لوگ ڈالیں گے، آپ کو پسند آئے گا؟ اسلام نے تو ایسے حل کیا ہے نا، جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں دوسرے کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث ہے، ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کی اجازت لینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان کو سمجھایا تھا۔ اور اسی طریقے سے بات چیت بھی کم کیجیے، بات چیت بھی، زیادہ بات کرنے کی بنا پر انسان دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دینی بات ہو اچھی، قرآن و حدیث کی بات ہو اچھی بات، فائدے کی ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز کام دنیاوی ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بلا وجہ بات چیت کرتے رہنا، ہنسی مذاق کرتے رہنا، اس سے کیا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ بات چیت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر خاموش رہا کرتے تھے، عام طور پر خاموش رہتے تھے، جب موقع آتا بولنے کا تو پھر چپ نہیں رہتے۔ ہمیں اور آپ کو اس طرح ہونا چاہیے۔ چلیے چوتھی بات، جو بھی عبادت آپ بجا لاتے ہیں آپ اللہ کے لیے بجا لائیے، اللہ کے لیے اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، اللہ کی رضامندی مطلوب ہو۔ کسی کو دکھانا، کسی کو سنانا، اپنی تعریف کروانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو اللہ کی محبت آپ کے اندر داخل ہوگی۔
ظاہر سی بات ہے اگر یہ چیز نہیں پائی جائے گی بڑی سے بڑی عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا، اس میں سے ایک عالم اور قاری ہے، دوسرا سخی ہے، تیسرا اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ تینوں سے سوال کیا جائے گا، تینوں کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے آپ کے دین کے لیے یہ کام کیا تھا، تو اللہ تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی تو جانتا ہے نا۔ اللہ فرمائے گا تم لوگ جھوٹے ہو، تم نے تو اس بنا پر یہ کام کیے، یہ خدمات انجام دی کہ مجھے ایسا کہا جائے، ہمیں ایسا کہا جائے۔ اب دنیا میں کہا گیا، دنیا میں گھسیٹ کر ان تینوں طرح کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کون تھے؟ ریاکار لوگ تھے، دکھانے والے تھے، سنانے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو کتنی بڑی سے بڑی نیکی ضائع ہو گئی ہے۔ میں نے بتائیے کتنی بڑی سے بڑی نیکی ضائع ہو، کس بنا پر؟ اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، سنانا۔ اب ہماری اور آپ کی حالت بھی یہی ہو گئی ہے۔ عام طور پر دیکھ لیجئے، مدیر آئے گا، کفیل آئے گا تو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، نہیں آتا ہے تو بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ کون سی نماز آپ پڑھنے آئے تھے؟ اللہ کے لیے آئے تھے پڑھنے یا ان کو دکھانے کے لیے آئے تھے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور 5ویں چیز کہ آدمی کو ہر وقت یہ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ جو بھی عبادت ہم بجا لاتے ہیں اللہ ہماری محنت کو رائے گا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیجیے گا، اللہ کے یہاں درج ہو رہا ہے، کبھی بھی فنا وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ جب آپ اللہ کے پاس پہنچیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ کو نوٹ کر لیا ہے، نیکی بھی نوٹ ہے آپ کی، بدی بھی نوٹ۔ جیسا کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان اور عبادت کی لذت یہی ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں۔ آخر میں ایک سلف کا قول سن لیجئے، میں اپنی بات ختم کر دوں۔ بعض سلف کا قول ہے کہ وہ آدمی دنیا کا مسکین ہے جس نے اس دنیا میں بہترین چیز کی لذت نہیں پائی۔ لوگوں نے کہا یہ لذت ہے کیا؟ کہا اللہ کی معرفت اور عبادت کی لذت ہے۔ میرے بھائیو، دنیا بیکار ہے، دنیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لیکن جو آدمی علم والا ہو، علم سیکھ رہا ہو، جو آدمی لوگوں کو سکھا رہا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، کار اطاعت میں مصروف ہو، ایسے لوگوں کے لیے دنیا رحمت ہے، باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دنیا زحمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو عبادتوں کے لذتوں سے بہرور فرمائے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اپنی محبت پر قائم رکھ، اپنی اطاعت پر قائم رکھ، ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔